کہ چیزوں سے زندگی بنتی، ملک سے زندگی بنتی، اچھے مکان سے کسی کو عزت ملتی، مال کے اندر زندگیوں کا بننا ہوتا. آپ یقین مانیے میرے بزرگوں، تب تو ان تمام چیزوں کے استعمال کی سب سے زیادہ مستحق ذات تھی وہ سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. آپ بتلاؤ سرکار سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ فرما رہے اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت کی قسم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہم نے کائنات میں بنایا وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے. تو بزرگوں، جس نبی کی برکت سے اللہ نے آسمان کا نظام چلایا، چاند ستارے سورج اور دریا اور پہاڑ اور سمندر کا نظام اللہ نے چلایا، پھر کیوں نہ اللہ اس کائنات کی بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا کہ سب سے بہترین مکان اگر کسی کا مدینے میں ہوتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے تھا. سب سے بہترین دسترخوان اگر کسی کا مدینے میں لگتا وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا چاہیے تھا. سب سے شاندار کپڑا اگر اللہ کسی کو پہنواتا میرے بزرگوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنواتا. لیکن سرکار کی زندگی کیا بتلاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ ہمارے اماں جان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں قسم کھا کر فرماتی تھی 2-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا. 2-3 مہینے خود فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی آقا مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور آقا مدنی کی ساری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی. اماں جان فرماتی ہے ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، زندگی میں ہم کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں پوری زندگی کے اندر. فرماتی تھی اگر رات ہم نے کھا لیا ہے تو دن ہمارا فاقے کی اور بھوک کی حالت میں گزرتا تھا، اور اگر دن کو ہم نے کھا لیا تو فرماتی ہے رات ہماری فاقے کی حالت میں گزرتی تھی. لوگوں نے پوچھا اماں جان 2-3 مہینے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا، کیا کھاتے پیتے تھے؟ کچھ تو چاہیے کہ نہیں بقا کے لیے، کیا آدمی اس کو کھا کر جی سکے؟ فرمایا ہماری بقا کی 2 چیزیں تھی، اسودین 2 کالی چیزیں، ایک کھجور اور ایک پانی. تو پوچھا کہ اماں جان یہ تو سمجھ میں آتا ہے اسودین کہ کھجور تو ہوتی ہے کالی، لیکن دوسرا پانی کالا کیسے؟ فرماتی ہے اللہ کے قسم وہ جو بھوک کے ہم پر دورے پڑتے تھے اور جو ہم کو بھوک گھیر لیتی تھی تو ہمیں پانی بھی بھوک کے اندر کالا نظر آتا تھا. پھر فرماتی ہے کہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ 24 گھنٹے میں ہم کو ایک کھجور ملتی تھی کھانے کے لیے اور پانی کا ایک پیالہ دیا جاتا تھا. 24 گھنٹے میں سرکار کے گھر کی عادت ہے سرکار مدینہ کی، 24 گھنٹے میں ایک کھجور اور پانی کا ایک پیالہ. تو پوچھا کہ اماں جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور یہ بھوک میں کیا کام دیتی ہوں گی؟ ایک کھجور پانی کا ایک پیالے سے کیا ضرورت پوری ہوتی ہوگی؟ جواب میں فرماتی ہے مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کھجور کو کھا لیا کرتے تھے اور اس کی گٹھلی کو منہ میں رکھ کر چوسا کرتے تھے. آگے فرماتی تھی اس ایک کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بند ہو گئی. کہ بزرگوں دیوبندی والوں یہ انسان کا جو ایک بارش کا پیٹ اللہ نے بڑا کتنا بڑا یہ ایک بارش کا تو ہے، اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت اور شرافت کی علامت ہوتی. آپ یقین مانیے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دسترخوان دنیا میں اترواتا، جنت کے کھانے اللہ اپنے نبی کو دنیا میں کھلواتا ہے. یہی ہے اماں جان مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان کی حالت کو بتلاتی. کیسا تھا ہمارا مکان؟ گرینائٹ کا، کانکریٹ کا، ماربل کا، RCC کا. فرماتی ہے ہمارے جو مکان کی دیواریں تھے وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی اور جو چھت اس پر پڑی ہوئی تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، دیواریں مٹی کی اور چھت چھپر کی. آگے فرماتی ہے وہ مکان اتنا تن اتنا چھوٹا تھا کہ آقا مدنی سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے اماں جان فرماتی ہے میری آنکھیں دیکھا کرتی تھی ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی. بزرگوں اتنا تک مکان آقا مدنی کا. اس کی لمبائی کتنی، اس کی چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتلاتی ہے. کتنے گز کا، کتنے گھنٹے کا، کتنے اسکوائر فٹ کا ہمارا پلاٹ تھا. فرماتی اماں جان میں رات سوئی ہوا کرتی چادر میں لپٹی اپنے پیروں کو پھیلائے ہوئے، لیکن جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا ارادہ ہوتا
آدھی رات کے گزرنے پر آپ کی نماز کی نیت بن جاتی. اما جان فرماتی میں آپ کے سامنے سب پیروں کو پھیلا ہوئے سوئی ہوا کرتی تھی. لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور آپ کا تو یہ حال ہوتا، فرماتی لمبی نمازیں آپ کی ہوا کرتی تھی، قیام لمبا، رکوع لمبا، قرات لمبی، سجدہ لمبا. اما جان خود فرماتی ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، فرماتی میں گھبرا گئی اور میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور خیال کرنے لگی کہ اللہ کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بات سرکار کا سر ہی نہیں اٹھتا سجدے سے. فرمایا میرے کو بڑی تشویش ہوئی. آگے فرماتی ہے جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی انگلیوں پر نگاہ جمائی اور جب میں نے اس میں حرکت کی، میرے دل کو قرار آیا، میرے کو اطمینان ہوا کہ نہیں ابھی سرکار حیات ہے. تو اما جان فرماتی آپ کی لمبی نماز ہوا کرتی تھی اور میں سامنے سو ہوا کرتی تھی، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کی نوبت پیش آتی اور آقا مدنی رکوع سے فارغ ہو کر جب آپ سجدے میں جانا چاہتے، اما جان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتی تھی، ایک اشارہ ہوتا تھا گویا کی. آگے فرماتی میں اپنے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ سامنے بچتی تھی، جو خالی جگہ سامنے نکلتی تھی، اس خالی جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتی تھی. یہ مکان کی تنگی کی حالت تھی. پھر بزرگوں یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہوئی، آپ کے اولاد کا کیا دیا آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو. چار آپ کی بیٹیاں تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم. ان کو کیا دیا آپ نے؟ لاڈلے چہیتے داماد تھے آپ کے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. ان کو کیا دیا آپ نے؟ لالے نواسے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسین. ان کو کیا دیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا چھوڑا اپنے خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے رشتہ داروں کے لیے؟ آدمی سوچتا ہے بھائی صاحب یہ بھیونڈی میں 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، زندگی گزر گئی، کھپ گئی اپنی زندگی، اب بچا کیا ہے؟ بولے کچھ اپنے کو فیوچر، اپنے بال بچوں کا مستقبل، اس کو بھی تو سوچنا ہے. اب آدمی چکر چلاتا ہے اس کے لیے. ارے بولے ابھی زمینوں کی قیمتیں بالکل ڈاؤن ہو گئی ہے، بولے کچرے کے بھاؤ میں بک رہی ہے، لے کر رکھ دو. بولے 2-4 پلاٹ 10-20-30 سال کے بعد میں مارکیٹ کا یہ حال تھوڑی رہے گا. بولے سونے کا بھاؤ آئے گا، سونے کھانا کس کو پتا ہے؟ اباؤ 16 اور 17 تو میں چل رہا ہوں، کمر چھک گئی، میرے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھ پیر میں راش آ گیا، میں کیا 20-30 سال جیوں گا کیا؟ اپنے دل کو سمجھاتا ہے. ارے نہیں بولے یہ زمین، یہ پراپرٹی بولے بال بچوں کے کام آئے گی. بچے بھی آپ دیکھیں گے او میرا باپ نے، بچے بھی کہیں گے کہ میرے پپا نے، میرے ڈیڈی نے بولے کروڑوں کی زمین چھوڑ کر گیا، بولے میرا باپ میرے لیے. آدمی کچھ نہ کچھ چکر چلاتا ہے رشتہ دار کے لیے، بال بچوں کے لیے، خاندان کے لیے. سرکار مدینہ نے کیا دیا؟ آپ کیا چھوڑ کر گئے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون ہے یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت، بڑا تعلق، بڑا لگاؤ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ تشریف فرما ہوتے اور نگاہ پڑ جاتی، آپ دیکھتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرتا ہوا، فرماتے دیکھو دیکھو یہ فاطمہ ہے نا، یہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. کبھی فرماتے کس نے فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے میرے کو تکلیف پہنچائی. بڑی محبت. اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشابہت تھی. حضرت فاطمہ کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا، اور پھر اس میں چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، اٹھنے کا انداز، بات چیت کا انداز، سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ٹپکتی تھی. اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. اجازت مانگی اندر آنے کی، پکارا اپنی بیٹی کو نام لے کر. بیٹی تھی، اپنے ابا کی آواز پہچان لی تو میرے ابو ہے جو مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. کہ ابا آپ اندر تشریف لے آئے، چلے آئیے. کوئی نہیں، تنہا اکیلی گھر میں آپ کی بیٹی فاطمہ، دوسرا کوئی نہیں، آپ اندر تشریف لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک مہمان اور ہے میرے ساتھ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی اندر آنے کی اجازت مانگتے، کیا میں انہیں اپنے ساتھ تمہارے مکان میں لے کر داخل ہوں؟ انہیں اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت ہے. میرے بزرگوں، اندر سے بیٹی نے روتے ہوئے جواب دیا ہے اپنے ابا جان کو کہ ابا آپ کو تو اندر آنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو، آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان کو ابا اندر آنے کی اور اندر لانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر وجہ بتائی کہ ابا
آپ کی بیٹی فاطمہ کے پاس اس چار دیواری کے اندر اتنا کپڑا یا چادر اور پردہ نہیں آنے والے مہمان سے پردہ کیا جا سکے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتار کر اندر بھیجا اور پھر اس چادر کے ذریعے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا انتظام کیا ہے. یہ زندگی بزرگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. یہ اما جان مائی صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک سخت کٹھن دشوار مشکل ترین مرحلہ ہم پر آیا اور وہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے. آپ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے. اما جان فرماتی آپ میرے حجرے میں تھے اور میرے یہ حجرے کا یہ حال لوگوں کا تانتا بنا ہوا. لوگ آ رہے اللہ کے حبیب کا دیدار, اللہ کے حبیب کی زیارت, اللہ کے نبی کی بیمار کرسی کے لیے لوگ آئے جا رہے. اور فرماتی ہے میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا, چہرہ پہچانا نہیں جاتا کون آیا اور کون کس نے ملاقات کی اور کون گیا. اما جان فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں ایک بات آئی, کیوں نہ میں اس گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی چراغ روشن کر لوں تاکہ یہ مجمع جو آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا کون آیا کون گیا, کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ چراغ کی روشنی میں یہ آنے والا مجمع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے, اللہ کے حبیب کا دیدار کر لے. فرماتی جب یہ خیال میرے دل میں آیا تو میں نے اپنے گھر کی چیزوں کو ٹٹولا, تلاش کیا. ایک آؤندا پڑا ہوا چراغ کسی زمانے کا میرے ہاتھ لگ گیا. اما جان فرماتی ہے میں نے اس چراغ کو اٹھایا, اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور پڑوس میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی, اس چراغ کو وہاں بھجوایا اور یہ کہلوا بھیجا بہن تھوڑا سا تیل یا گھی یا چربی جو بھی تمہارے پاس ادھار دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے, میرے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا, چہرہ پہچانا نہیں جاتا کون آیا اور کون گیا. اما جان فرماتی اللہ کی قسم ہماری گھر کی چار دیواری کے اندر اس دن چراغ جلا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے. یہ زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرانے کی. میرے بزرگوں بھیونڈی والوں, کوئی واقعات کو سنانا سیرت کو دہرانا مقصد نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی مبارک زندگی کو آپ کی قیامت تک کے آنے والی امت کے لیے عبرت اور نمونہ بنایا ہے کہ یہ میرا امتی, یہ میری امت, میرا کلمہ پڑھنے والی, میرے محبت کا نعرہ لگانے والی, میری محبت کا دم بھرنے والی ہے میری امت. دنیا میں جانے کے بعد کہیں اپنے ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر میری امتی, میری امت, میرا امتی تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جھوڑوں میں پڑ کر میری امتی ایک بارش کے پیٹ بھرنے میں لگ کر کہیں اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگاتے. میری امت اپنی موت, اپنی سکرات, اپنی نجات, اپنی اللہ کی عدالت کی پیشی کے کو یہ بھول نہ جائے. اس لیے کہ عرض کیا نا اصل مسئلہ یہ 10x10 کے مکان کریے. یہ قریب میں بمبئی شہر ہے, جا کر دیکھ لو, سینکڑوں ہزاروں اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہوتا. برجز کے نیچے, چوکوں پر, چوراہوں پر, پلوں پر, فٹ پاتھ پر ان کی زندگیاں کھپ جاتی ہے. میرے بزرگوں یہ پیدا بھی فٹ پاتھ پر ہوتے ہیں اور ان کے جنازے, ان کی لاشیں بھی فٹ پاتھ سے اٹھتی ہے. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. بہت سے اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس کھانے کے وقت کوئی انتظام نہیں ہوتا, ملا تو کھاتے ورنہ بھوکے رہ جاتے. بے شمار اللہ کے بندے آپ کو ایسے دیکھنے کے لیے ملیں گے جن کے پاس تن چھپانے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا تک نہیں ہوتا. زندگی تو ان کی بھی گزر رہی ہے. میرے بزرگوں یہ تو گزرگاہ ہے, اس کو تو ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے. آپ یقین مانیے مسئلہ اس وقت میرا اور آپ کا دنیا کا نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ تو موت کا ہے. ہم کو تم کو کیا پتا کون کس حال میں جائے گا, کون جل کر مرے گا, کون ڈوب کر مرے گا, کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا, کون دواخانوں میں رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. میرے بزرگوں اپنے کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم نکلے گا, یا گالی منہ سے نکلے گا دم ٹوٹے گا, نہیں بہتر جانتا ہے. جبکہ سارا دار و مدار انسان کے ہاتھ میں پڑے. انما الاعمال بالخواتیم, یہ ایمان کے ساتھ گیا اس کا بیڑا پار, اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری کی موت مرا, صدیاں گزر جائے گی, بڑے سے بڑے نبی کی سفارش سے حق میں کام نہیں آئے گی. یہ دعوت کی محنت, یہ تبلیغ کی محنت, یہ آپ کے بھیونڈی کا اجتماع, یہ لاکھوں کے تعداد میں مجمع کا جمع کرنا, جمع ہو جانا, یہ گاش, یہ تعلیم کے حلقے, یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں, یہ مقام اعمال, یہ 2.5 گھنٹے کی محنت, یہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم, یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر اپنے پورے محلے کو, بستی کو, شہر کو, علاقے کو محنت کا میدان بنانا, ان سب کا نچوڑ اور
جس طرح دعوت کے راستے سے اپنے امت کی ذہن سازی فرمائی، ان کے ایمان اور اعمال کی کسوٹی ان کے اندر تیار فرمائی، اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس مقام پر آ جائے جس مقام پر لا کر حضور نے چھوڑا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ محنت اس مقصد کے تحت ہے۔